بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کو دل دہلا دینے والے ایسے واقعے کی طرف لیے چلتے ہیں جس کا ذکر قرآن پاک میں ہوا ہے، جہاں ایمان والوں کو صرف اس وجہ سے جلتی ہوئی خندقوں میں ڈال دیا گیا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے۔ یہ ہے اصحاب الاخدود کی دل دہلا دینے والی داستان۔ یہ واقعہ ایک ظالم بادشاہ کے دور کا ہے جو اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا۔ اس کے ہاں ایک جادوگر تھا۔ جب جادوگر برا ہوا تو اس نے بادشاہ سے کہا، اب میری موت کا وقت آ رہا ہے، مجھے کسی بچے کو سونپ دو تو میں اسے جادو سکھا دوں۔ چنانچہ ایک ذہین بچے کو وہ تعلیم دینے لگا۔ بچہ اس کے پاس جاتا تو راستہ میں ایک راہب کا گھر آتا جہاں وہ عبادت میں اور کبھی واعظ میں مشغول ہوتا۔ بچہ بھی رک جاتا، اس کے طریقہ عبادت کو دیکھتا اور واعظ سنتا۔ آتے جاتے یہاں رک جایا کرتا تھا۔ جادوگر بھی مارتا اور ماں باپ بھی، کیونکہ وہاں بھی دیر میں پہنچتا اور یہاں بھی دیر میں آتا۔ ایک دن اس بچے نے راہب کے سامنے اپنی یہ شکایت بیان کی۔ راہب نے کہا کہ جب جادوگر تجھ سے پوچھے کہ کیوں دیر لگی تو کہہ دینا گھر والوں نے روک لیا تھا، اور گھر والے غصہ ہو تو کہہ دینا آج جادوگر نے روک لیا تھا۔ یوں ہی ایک زمانہ گزر گیا۔ ایک طرف تو وہ جادو سیکھتا تھا، دوسری جانب کلام اللہ سیکھتا تھا۔ ایک دن وہ دیکھتا ہے کہ راستے میں ایک زبردست ہیبت ناک اژدہا ہے۔ لوگوں کی آمد و رفت بند کر رکھی ہے۔ ادھر والے ادھر اور ادھر والے ادھر نہیں آ سکتے اور سب لوگ آس پاس پریشان ہیں۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ آج موقع ہے کہ میں امتحان کر لوں کہ راہب کا دین خدا کو پسند ہے یا جادوگر کا۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور یہ کہہ کر اس پر پھینکا کہ خدایا، اگر تیرے نزدیک راہب کا دین اور اس کی تعلیم جادوگر کے امر سے زیادہ محبوب ہے تو اس جانور کو اس پتھر سے ہلاک کر دے تاکہ لوگوں کو اس بلا سے نجات ملے۔ پتھر کے لگتے ہی وہ جانور مر گیا اور لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ پھر جا کر راہب کو خبر دی۔ اس نے کہا کہ پیارے بچے، تو مجھ سے افضل ہے۔ اب خدا کی طرف سے تیری آزمائش ہوگی۔ اگر ایسا ہو تو کسی کو میری خبر نہ کرنا۔ اس بچے کے پاس حاجت مند لوگوں کا تانتا لگ گیا اور اس کی دعا سے مادرزاد اندھی اور ہر قسم کے بیمار اچھے ہونے لگے۔ بادشاہ کے ایک نابینا وزیر کو بھی اس بات کا پتہ چلا۔ وہ بہت سے تحائف لے کر حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اگر تم مجھے شفا دے دے تو یہ سب میں تمہیں دے دوں گا۔ اس نے کہا، شفا میرے ہاتھ میں نہیں، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا۔ شفا دینے والا تو اللہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ اگر تو اس پر ایمان لانے کا وعدہ کرے تو میں اس سے دعا کروں۔ اس نے اقرار کیا۔ بچے نے اس کے لیے دعا کی۔ اللہ نے اسے شفا دے دی اور بادشاہ کے دربار میں آیا اور جس طرح اندھا ہونے سے پہلے کام کرتا تھا کرنے لگا اور آنکھیں بالکل روشن تھی۔ بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ تجھے آنکھیں کس نے دی؟ اس نے جواب دیا کہ میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا، ہاں یعنی میں نے۔ وزیر نے کہا، نہیں، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ بادشاہ نے کہا، اچھا تو کیا میرے سوا تیرا کوئی اور بھی رب ہے؟ وزیر نے کہا، ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ عز و جل ہے۔ اب اس نے اسے مار پیٹ شروع کر دی اور طرح طرح کی تکلیفیں اور ایذائیں پہنچانے لگا اور پوچھنے لگا کہ تجھے یہ تعلیم کس نے دی؟ آخر اس نے بتا دیا کہ اس بچے کے ہاتھ پر میں نے اسلام قبول کیا۔ اس نے اسے بلوایا اور کہا کہ اب تو تم جادو میں خوب کامل ہو گئے ہو کہ اندھوں کو دیکھتا اور بیماروں کو تندرست کرنے لگ گئے ہو۔ اس نے کہا، غلط ہے، نہ میں کسی کو شفا دے سکتا ہوں نہ جادو۔ شفا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کہنے لگا، ہاں یعنی میرے ہاتھ میں ہے کیونکہ اللہ تو میں ہی ہوں۔ اس نے کہا، ہرگز نہیں۔ بادشاہ نے کہا، پھر کیا تو میرے سوا کسی اور کو رب مانتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، ہاں، میرا اور تیرا رب تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اس نے اب اسے بھی طرح طرح کی سزائیں دینا شروع کی، یہاں تک کہ راہب کا پتہ لگا لیا اور راہب کو بلا کر اس نے کہا کہ تو اس دین سے پلٹ جا۔ اس نے انکار کیا تو بادشاہ نے آرے سے اسے چیر دیا اور اسے پھینک دیا۔ پھر اس نوجوان سے کہا کہ تو بھی دین سے پھر جا۔ اس نے بھی انکار کیا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ ہمارے سپاہی اسے فلاں فلاں چوٹی پر لے جائیں اور وہاں پہنچ کر اسے دین سے پھرنے کو کہے۔ اگر مان لے تو ٹھیک، ورنہ وہیں سے اسے دھکا دے دے۔ چنانچہ یہ لوگ اسے لے گئے۔ جب وہاں سے دھکا دینا چاہا تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، خدایا جس طرح بھی چاہ مجھے ان سے نجات دے دے۔ اس دعا کے ساتھ ہی وہ چوٹی ہلی
اور وہ سب سپاہی نیچے گر گئے، صرف وہ بچہ بچا رہا۔ وہاں سے وہ اترا اور ہنسی خوشی پھر اس ظالم بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے کہا، یہ کیا ہوا؟ میرے سپاہی کہاں ہیں؟ فرمایا، میرے خدا نے مجھے ان سے بچا لیا۔ اس نے کچھ اور سپاہی بلوائے اور ان سے کہا کہ اسے کشتی میں بٹھا کر لے جاؤ اور سمندر میں ڈبو کر چلے آؤ۔ سپاہی سے لے کر چلے اور جب سمندر میں پھینکنا چاہو تو اس نے پھر وہی دعا کی کہ یا اللہ، جس طرح چاہ مجھے ان سے نجات دلا دے۔ موج اٹھی اور وہ سپاہی سارے کے سارے سمندر میں ڈوب گئے، صرف وہ بچہ ہی باقی رہ گیا۔ وہ پھر بادشاہ کے پاس واپس آیا اور کہا، میرے رب نے مجھے ان سے بھی بچا لیا۔ اے بادشاہ، تو چاہے تمام تر تدبیریں کر ڈال، مجھے ہلاک نہیں کر سکتا۔ ہاں، جس طرح میں کہوں اس طرح اگر کرے تو البتہ میری جان نکل جائے گی۔ اس نے کہا، کیا کرو؟ فرمایا، تم لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرو، پھر کھجور کے تنے پر سولی چڑھا اور میرے ترکش میں سے ایک تیر نکال، میری کمان پر چڑھا اور کہہ، اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے، کہہ کر تیر میری طرف پھینک، وہ مجھے لگے گا اور اس سے میں مروں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے یہی کیا، تیر بچے کی کنپٹی پر لگا، اس نے اپنا ہاتھ اس جگہ پر رکھ لیا اور شہید ہو گیا۔ اس کے اس طرح شہید ہوتے ہی لوگوں کو اس کی سچائی کا یقین آ گیا۔ ہر طرف سے یہ آوازیں اٹھنے لگی کہ ہم سب اس بچے کے رب پر ایمان لا چکے۔ یہ حال دیکھ کر بادشاہ کے ساتھی بہت گھبرائے اور بادشاہ سے کہنے لگے، اس بچے کی ترکیب ہم تو سمجھے ہی نہیں۔ دیکھیے، اس کا اثر یہ ہوا کہ یہ تمام لوگ اس کے مذہب پر ہو گئے۔ ہم نے تو اسی لیے اس کو قتل کیا تھا کہ کہیں یہ مذہب پھیل نہ جائے، لیکن وہ ڈر تو سامنے ہی آ گیا اور سب مسلمان ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ اچھا یہ کرو کہ تمام محلوں اور راستوں میں خندقیں کھدواؤ اور ان میں آگ لگا دو۔ جو اس دین اسلام سے پھر جائے اسے رہنے دو، اور جو نہ پھرے اسے اس آگ میں ڈال دو۔ ان مسلمانوں نے صبر کے ساتھ آگ میں جلنا منظور کر لیا اور اس میں کود کود کر گرنے لگے۔ البتہ ایک عورت جس کی گود میں دودھ پیتا چھوٹا سا بچہ تھا، وہ ذرا جھجکی تو اس بچے کو خدا نے بولنے کی طاقت دی۔ اس نے کہا، اماں کیا کر رہی ہو؟ تم حق پر ہو، صبر کرو اور اس میں کود جاؤ۔ یہ سن کر عورت کا دل مضبوط ہو گیا اور وہ اپنے بچے سمیت خندق میں کود گئی اور شہادت پا گئی۔ چونکہ یہ لوگ اس ظلم کا نشانہ بنے کہ انہیں ایمان کے بدلے زندہ آگ میں ڈال دیا گیا، اسی آگ کی نسبت سے انہیں اصحاب الاخدود کہا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ احادیث اور مفسرین کے مطابق وہ سب لوگ جنہیں جلایا گیا تھا جنت میں داخل کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان اور قربانی کا بدلہ جنت کی نعمتوں کی صورت میں دیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا میں چاہے کیسی بھی آزمائش آئے، اگر ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے صبر کریں تو اللہ اس کا بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے۔